अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर पाकिस्तान ने मतलबी और मक्कार अमरीकियों के चुंगल से निकलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले पर कि आइंदा से अमरीकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल तीनों मुसल्लह अफवाज में बंद किया जा रहा है की चीखें निकल गई हैं। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, बात जब हाईटेक टेक्नोलॉजी की आती है तो इस पर अब तक गोरों का ही राज रहा है और टेक्नोलॉजी के मैदान में उन्होंने अपनी इस डोमिनेंस का खूब फायदा भी उठाया है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम और नुमाया हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान की शमूलियत और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नजर चीन की पहले दिन से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को इसके दुश्मनों के खिलाफ तैयार किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करके पाकिस्तान को इतना ताकतवर बना दिया जाए कि वो अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। और इसीलिए हम देखते हैं कि 1960 से शुरू होने वाला चीन का ये दिफाई ताउन जारी और सारी है। यहां तक कि 1980 से 1998 तक अमेरिका की जानिब से चीन पर काफी दबाव डाला गया कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में मदद करना छोड़ दे, लेकिन चीन ने उस वक्त भी पाकिस्तान की मदद करना नहीं छोड़ा। हालांकि उस वक्त चीन मौजूदा चीन के मुकाबले में मुआशी और दिफाई हर लिहाज से कमजोर था। इस हवाले से मौजूद CIA की डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आपसे आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में पाकिस्तान की शमूलियत के बाद से हम देखते हैं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के दिफा पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अब से तकरीबन 2 साल पहले चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम दिया, जो पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में निहायत अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के MIRV अबाबील मिसाइल प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के बाद अब चीन की जानिब से पाकिस्तान को अपने नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाना बहुत बड़ी खबर है। यह खबर इतनी बड़ी है कि अमरीकी जरीदे दी वीक भी इस पर कवरेज करने से बाज नहीं रह सका। अब आ जाते हैं इस खबर पर कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को अपने बेडो नेविगेशन में क्यों शामिल किया जा रहा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्यों अमेरिका के जाने माने GPS से जान छुड़ाना चाहती हैं। तो इसका जवाब है कि आज चाहे एयरक्राफ्ट्स हों, इनमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों शामिल हैं, चाहे सबमरीन्स हों या फिर पाकिस्तान के पास मौजूद तमाम ही इकसाम के मिसाइल्स, आज के जदीद जमाने के जदीद हथियारों को गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। और ये गाइडेंस GPS सिस्टम्स फराहम करते हैं जो बताते हैं टारगेट कितना दूर है, किस मकाम पर है और सबसे महफूज और कम फासला भी इन्हीं सिस्टम से मालूम किया जाता है। एक इंतहाई वर्स्ट सिनेरियो सिर्फ इमेजिन करें कि कल को पाक भारत जंग शुरू हो जाती है और भारत चूंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए इसके कहने पर यह अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के लिए GPS सहूलियात बंद कर देता है या उन्हें गैर फाल कर देता है। तो ऐसे में आपके फाइटर एयरक्राफ्ट और आपके तमाम ही वेपन डिलीवरी सिस्टम बेकार हो जाएंगे और आप इन्हें अहदाफ और इनके दरमियान फासले नहीं बता सकेंगे। फिर बस अल्लाह तवक्कल ही आप अपनी मिसाइल चला रहे होंगे और मुमकिन है कि बहुत से मिसाइल्स पाकिस्तानी हुदूद में गिर रहे हों और ये डरावना ख्वाब हकीकत में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पेश नजर रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम हमेशा से अमरीकी GPS पर मुकम्मल भरोसा करने को कभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि इन्हें खदशा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त इन सिस्टम्स की अफादियत को कम या बिल्कुल खत्म कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा मुतबादिल की तलाश में रहा है और 2018 वो साल था जब पाकिस्तान चीनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा बनने वाला दुनिया का पहला मुल्क था जिसे फौजी इस्तेमाल के लिए चीनी नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। उस वक्त भी अमरीकी हुकूमत की चीखें निकल गई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स में खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई थी जिसका टाइटल था कि चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्लान इन पाकिस्तान टेक्स अ मिलिट्री टर्न। 2018 के बाद से दिफाई हलकों में ये बात जबान जद आम रही है कि चीन के नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद से भारत का कोना कोना पाकिस्तान के लिए खुली किताब की मानिंद है और पाकिस्तान भारत के चप्पे चप्पे पर तैनात एक एक फौजी की लोकेशन तक जानता है। मिसाइल्स और जहाज तो बहुत बड़ी चीजें हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर
اور ایمو ڈپو کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں چین کی نیویگیشنل سیٹلائٹس نے بہت مدد فراہم کی تھی۔ 2018 میں پاکستان محدود طور پر اس کا حصہ بنا تھا، لیکن اب اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو پہلے ملٹری اور سیویلین مقاصد کے لیے امریکی جی پی ایس استعمال کرتا تھا، اب اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے چین کے نیویگیشنل سسٹم سے، جس کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں کہ امریکہ کے لیے پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثوں کی پل پل کی معلومات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور دوران جنگ پاکستان کی مسلح افواج کے مشنز اور ان کے پروفائل کے بارے میں امریکہ سمیت دنیا کا ہر ملک مکمل لا علم رہے گا، جبکہ امریکی جی پی ایس کی موجودگی میں یہ خطرہ رہتا تھا کہ امریکہ اسے غیر فعال کر سکتا ہے یا پھر پاکستان کی مسلح افواج کی لوکیشن اور ممکنہ منصوبے بھارت سے شیئر کر سکتا ہے۔ امریکی جی پی ایس سسٹم کو ختم کرنا پاکستان کی مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ بھارت تعلقات صرف تجارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بن چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پچھلے 2 سالوں میں بھارت کے ساتھ کئی فوجی معاہدے کیے گئے ہیں، جیسے کہ امریکہ بھارت کے درمیان ہونے والا ملٹری لاجسٹک ایگریمنٹ ہے، جس کے بعد اب امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کی فضائی، بحری اور بری بیسز کو ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی جانب ہاسٹائل رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور امریکہ کی جانب سے برے وقت میں یا دوران جنگ پیٹھ دکھانے کا ہمیشہ امکان رہا ہے، اور ایسا ماضی میں ہو بھی چکا ہے۔ کارگل کی جنگ کے وقت بھارت نے امریکی حکومت سے رابطہ کیا تھا اور مجاہدین کی لوکیشن کی تفصیلات شیئر کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر امریکی حکومت کے مطابق انہوں نے فراہم نہیں کی تھی۔ اب امریکی حکومت اپنے دعوے میں کس قدر سچی ہے یہ تو واقفان حال کو معلوم ہے، اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان امریکی جی پی ایس پر اپنا انحصار ختم کرے، اور الحمدللہ وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کو مختصراً چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی افادیت اور ایکوریسی امریکی جی پی ایس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بیڈو نیویگیشن سسٹم وہیکلز، شپس، ایئرکرافٹ اور سول مقاصد میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کہ زراعت اور جنگلات، لیکن بیڈو پر دنیا کی توجہ ہونے کی اصل وجہ اس کے خطرناک فوجی اثرات ہیں۔ چائنا سیٹلائٹ نیویگیشن آفس کے ایک اہلکار رین چنگ چنگ نے 2018 میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ چین کا بیڈو نیویگیشن سسٹم 2.5 میٹر کی حد تک ایکوریسی، یعنی صرف 8.2 فٹ کے فرق سے ایکوریٹ لوکیشن فراہم کر سکتا ہے، جسے مزید سینٹی میٹر لیول تک بہتر بنایا جا سکتا ہے اضافی گراؤنڈ اسٹیشنز کی مدد سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کا یہ نیویگیشن سسٹم کتنا طاقتور ہے اور اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنانے میں کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ تو آج اگر امریکیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہے، اور وجہ وہی ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے طرف کا پتہ نکل چکا ہے جو انہوں نے پاکستان کی بھارت سے فل فلیج جنگ یا پھر امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ میں استعمال کرنا تھا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بنا سبسکرائب کیے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کنجوسی نہ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور لائک بھی کریں، سب کچھ فری ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا تبصرہ کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، گزشتہ دنوں چین اور پاکستان کے درمیان انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو مجموعی طور پر دنیا پر اور خاص طور پر اس خطے میں اپنے واضح اثرات چھوڑے گی، اور اس ڈیولپمنٹ سے پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام، خاص طور پر MIRV بیلسٹک میزائل پروگرام، مزید بہتری اور جدت کی جانب گامزن ہوگا۔ بدھ والے دن چین کی جانب سے اس خبر کو جاری کیا گیا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنس نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ چین پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو اس قسم کی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ لارج اسکیل آپٹیکل ٹریکنگ اینڈ میجرمنٹ سسٹم فراہم کیا ہے۔ چین کی جانب سے جو ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کی گئی ہے اسے آسان الفاظ میں آپ آپٹیکل سسٹم یا میزائل ٹریکنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سسٹم چینی ماہرین نے پاکستان کی حال ہی میں بنائی جانے والی ٹیسٹنگ رینج میں لگایا ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی کی ٹیسٹنگ اور اسے بہتر کرنے کے حوالے سے یہ سسٹم انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے جو ٹریکنگ سسٹم چین سے حاصل کیا ہے اس میں 2 ہائی پرفارمنس ٹیلیسکوپ جو لیزر رینجر کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ اس میں 4 ہائی اسپیڈ ہائی ریزولوشن کیمراز ہیں وتھ پاورفل
آپٹکس۔ اس کے علاوہ اس میں انفراریڈ ڈیٹیکٹر اور ایک سینٹرلائزڈ کمپیوٹر سسٹم ہے جسے آپ آٹومیٹک کنٹرول سسٹم کہہ سکتے ہیں، جو کسی بھی ٹارگٹ خاص طور پر میزائلز وغیرہ کو ٹریک کرتا ہے۔ اس سسٹم کے چاروں کیمرے مختلف مقامات پر نصب ہیں اور یہ ایٹامک کلاک سے باہم منسلک ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو ان سے بنائی جانے والی فوٹیج ہر کیمرے کی ٹائمنگ سے مطابقت رکھ سکتی ہے۔ اس ٹریکنگ سسٹم کی مدد سے پاکستان کو میزائل ڈیولپمنٹ کے اہم مراحل کی تفصیلی جانچ کا موقع مل سکے گا، جیسے میزائل کا لانچ پروسیس، میزائل اسٹیج سپریشن اور کسی وار ہیڈ کا اپنے ٹارگٹ کو ہدف کرتے ہوئے وقت کی تفصیلات۔ جاری کیے گئے بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ چین کی طرف سے فراہم کردہ ٹریکنگ سسٹم پاکستان کے خود کے بنائے گئے موجودہ سسٹم سے انتہائی جدید اور طاقتور ہے۔ اس ٹریکنگ سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں شامل رہنے والے ایک چینی ریسرچر نے کہا کہ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایسا سسٹم دیا ہے جس سے وہ سب دیکھ سکتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے بہت کارآمد سسٹم ہے جسے چین نے پاکستان کو فروخت کیا ہے، اور اس سسٹم کی مدد سے پاکستان اپنے میزائل پروگرام کو اور زیادہ بہتر اور خطرناک بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل بیلسٹک میزائل پروگرام میں بھی اب مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ اینڈ میں بھارتی میڈیا کی کوریج بھی شامل ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی میڈیا پاکستان کو جدید ترین میزائل ٹریکنگ سسٹم ملنے پر کیسے رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجھ سے جمعے کو دوستوں نے کہا تھا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں بنا سکا، اس لیے آج بنا کر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔